سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات کی خبر نے پوری عیسائی دنیا میں ناقابل بیان مسرت کی لہر دوڑا دی۔ شاہ فرانس لوئس ہفتم جو چند سال پہلے سلطان عادل سے شکست کھا کر ناکام و نامراد فرانس واپس چلا گیا تھا اور اس نے آئندہ کسی صلیبی جنگ میں شرکت نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، سلطان نور الدین محمود زنگی کی موت کی خبر سنتے ہی لوئس ہفتم نے اپنی قسم توڑ ڈالی اور اس قسم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سب سے پرانی اور قیمتی شراب سے غسل کیا اور پھر اپنے امراء کے ساتھ مل کر 7 دن تک ایسا جشن منایا کہ لوئس ہفتم اور اس کے امیروں کی حرکات دیکھ کر فحاشی اور ریانی بھی پناہ مانگنے لگی۔ پھر جب ہوس و بدکاری کی محفل ختم ہوئی تو اس نے شاہ یروشلم اموری کی خدمت میں قیمتی تحائف بھیجے اور مبارکباد کا ایک خط بھی تحریر کیا۔ عیسائیت کا سب سے بڑا دشمن مر گیا، آگے بڑھ کر چھوٹے موٹے دشمنوں کا بھی قلعہ کما کر دو، پھر یہاں تک پیش قدمی کرو کہ مسلمانوں کے مقدس شہر مکہ اور مدینہ بھی تمہارے قبضے میں آ جائیں، میرے سارے وسائل اس جنگ کے لیے وقف ہیں۔ شاہ فرانس لوئس ہفتم کا یہ خط یروشلم کے دربار میں بآواز بلند پڑھا گیا۔ کاہن بطریق جو شاہ اموری کے قریب دائیں ہاتھ پر بیٹھا تھا، جوش جذبات میں اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا اور چیخنے کے انداز میں کہنے لگا، یہ سب میری روحانی طاقت کا کرشمہ ہے کہ عیسائیت کا سب سے بڑا دشمن موت سے ہمکنار ہوا۔ شاہ یروشلم نے بھرے دربار میں کاہن بطریق کی روحانی طاقت کا اعتراف کیا، قیمتی انعامات سے نوازا اور ساتھ ہی مطالبہ بھی کر دیا کہ سلطان زنگی کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی ہلاک کر دیا جائے تاکہ ہمارے راستے کا آخری پتھر بھی ختم ہو جائے۔ کاہن بطریق نے سر دربار اعلان کیا، خداوند یسوع مسیح کے کرم سے صلاح الدین ایوبی بہت جلد اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے گا۔ شاہ فرانس لوئس ہفتم کی طرح شاہ جرمنی کانریڈ نے بھی شاہ یروشلم کو مبارکباد کا خط لکھا اور ایک بار پھر صلیبی جنگ کے لیے اپنے مالی وسائل کی پیشکش کی۔ انگلستان کی اوباش ملکہ ایلیز کی خوشی بھی ناقابل بیان تھی، کیونکہ اس نے بھی دوسری صلیبی جنگ میں سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہاتھوں بدترین شکست کھائی تھی۔ اب اس کا بیٹا رچرڈ 10 سال کا ہو گیا تھا۔ ملکہ ایلیز اپنی نگرانی میں اسی جنگی تربیت دے رہی تھی۔ سلطان عادل کی موت کی خبر سن کر ملکہ ایلیز نے جوش جذبات میں رچرڈ کو گلے سے لگا لیا تھا اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، بیٹے بس چند سال کی بات اور ہے، تم جوان ہو کر اپنی ماں کے خواب کی تعبیر پیش کرو۔ کیسا خواب؟ رچرڈ نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہاری ماں نے زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا۔ ملکہ ایلیز پاگل سی ہو رہی تھی۔ اب میرے گناہوں کے کفارے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم مسلمانوں سے صلاح الدین کے خلاف اتحاد قائم کر لیا۔